سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المہند میں لکھا کیا ہے، اور واقعی نہیں پتا تھا مجھے، کیونکہ ہمارے بنیادی عقائد تو العقیدہ طحاویہ میں ہے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مدارس میں پڑھائی نہیں جاتی، اس کو تو آپ نے بہت اچھالا ہے۔ ہماری نسبت کس کی طرف ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ ہم اہل بیت کو پہلے مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد باقی صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری نسبت علماء حق کی طرف ہے، تو ان نسبتوں کی بھی ہم نے اللہ کو لاج دی، ہماری کیا اوقات ہے بھائی؟ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلید ہیں۔ ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان، اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے۔ تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی۔ حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے۔ ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا۔ حضرات گرامی قدر جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ تو میرے بزرگ دوست، آپ نے سنا یہ ویڈیو۔ ابھی یہ جو پسادی لوگ ہیں، ابھی ان پسادی لوگوں کو مرزا صاحب کیسے جواب دیتے ہیں وہ ابھی آپ اگلے ویڈیو میں دیکھیے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں اور قرآن اور حدیث پہ چلیں، تاکہ ہم فرقوں میں نہیں بنٹیں اور اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب کرے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، ہر مسلمان کا وہی فرض ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہو یا کوئی بھی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہمیں سب کی مدد کرنی چاہیے اور سب کو اپنا بھائی سمجھنے کا ہے اور نیک راستے پہ چلنے کا ہے۔ اللہ سے دعا کرو، سب کے لیے خیر کی دعا کرو اور رب سے بھلائی مانگو، اور یہی ہماری زندگی اور یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ یہ وہی جملے ہیں جو مشرکین عرب رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اے اللہ اس محمد کو ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا۔ ہم قریش ایک قوم تھے، اس نے آ کے تخریب کاری یہاں پہ کی ہے کہ دو پارٹیاں بن گئی ہیں، اور آج بدر میں یہ حالت ہے کہ باپ اس طرف کھڑا ہے، بیٹا اس طرف کھڑا ہے۔ رسول اللہ کو تخریب کار سمجھتے تھے کافر، حتیٰ کہ سورہ الانفال میں ہے کہ اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو آسمان سے ہم پہ پتھر نازل فرما، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے دیکھ لو جھوٹا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی عذاب آتا ہے نا تو اہل ایمان اور انبیاء کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو تمہیں دھمکیاں لگا رہے ہیں نا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو وہ آئے گا بھی نہیں۔ تو دنیا میں پیغمبر جب آتے ہیں شرک کا علاج کرنے تو پیغمبروں کے مخالفین انہیں تخریب کار ہی سمجھتے ہیں۔ آج بھی جو شخص رسول اللہ کی دعوت پیش کرے گا تو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹنے والے لوگ اسے تخریب کار ہی سمجھیں گے۔ تعمیر ہم ہی تو کر رہے ہیں، عقیدے درست آپ کے ہم نے کیے، دربار آپ نے بنائے ہوئے بابوں کے، نماز کا طریقہ ہم نے آپ کو سکھایا، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کوئی دنیا کا ٹاپک ہے جس پہ میری ویڈیوز نہ ہو، اور میرے سوا کوئی ایک پلانٹ ارتھ پہ بندہ دکھانا ہے آپ نے موجودہ یا مرے ہوئے میں جس نے دنیا کے ہر ٹاپک کے اوپر بات کی ہو۔ یہ تعمیر ہی تو ہو رہی ہے۔ کتنی پیاری تعمیر ہے۔ ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کبھی کسی اہل حدیث نے سوچا تھا کہ بریلوی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ تخریب کار تو آپ اور آپ کے علماء تھے، ہم نے تو تعمیر کی ہے۔ آپ تو کہتے تھے یہ شیطانی لشکر ہے، وہ کہتے تھے یہ مرتد اور واجب القتل ہے، وہ کہتے تھے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ بھئی اسام الارمین اور المہند المفند کا تعارف ہم نے کرایا نا۔ یہ المہند میں نے لکھی ہے، اسام الارمین میں نے لکھی ہے۔ یہ تخریب کاریاں کنہوں نے کی ہوئی ہیں؟ ان لوگوں نے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جن کو آپ حکیم الامت کہتے ہیں، جن کو آپ مجدد دین و ملت کہتے ہیں۔ جس نے سارے تخریب کاروں کی تخریب کاریاں ختم کی اسے کہتے ہیں تخریب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ آپ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، آپ کو ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہے، آپ کی ٹانگیں ہم نے پہلی دفعہ
آگے سیدھی کی ہے کہ دنیا اس طرح دیکھیں آپ. خلافت ملوکیت کو البدایہ والنہایہ یہ واقعی تسلسل میں بیان فرما دیں. نیز ایک مولوی صاحب کا لکھا، انہوں نے مولانا مودودی پہ رد کیا. بھئی مودودی صاحب پہ کسی نے رد کیا ہے، اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ. ہم نے تو بخاری مسلم کی روشنی میں خلافت و ملوکیت کا مقدمہ 5B میں پیش کر دیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو نہ یہ تھوک سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں. ان کی موت تو ایک ہی حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اس میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی مخالف جماعت اہل شام کو کہا جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت، جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت. اس سے بڑی تو کوئی حدیث نہیں نہ ہو سکتی. 2812 بخاری کی، اور بخاری میں 447 اور مسلم میں 7320 سے لے کے 7324 تک. اس کے بعد کس چیز کی گنجائش رہ گئی ہے؟ یہ تو نبی الاسلام کا فرمان ہے. او جی آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کیا رسول اللہ سے قیامت کے دن پوچھا جانا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے امت کو یہ بات کیوں بتائی ہے، یہ کیوں نہیں بتائی کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے؟ جی پوچھا جانا تھا، اسی لیے حضور نے بتایا. ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے جسے حق بات معلوم تھی اور اس سے پوچھی گئی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ پر ڈالی جائے گی. اور اس سے بڑھ کر سورۃ البقرہ میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی خبروں کو چھپا لیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں اور وہ حق بات جو چھپائی تھی لوگوں کو بیان کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا. آیت نمبر 159 اور 160 ہے سورۃ البقرہ کی. یہ تو ہم نے 5B کے شروع میں ڈالی ہے، تو ہم نے تو کوئی اس حوالے سے معاملہ نہیں کیا. تو اگلے دن لائیو سٹوری میں ہمارے شاہد بھائی سے کسی نے یہی بات کی نا کہ جی علی بھائی سے پوچھا جانا تھا، تو شاہد بھائی نے فی البدی ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ امام بخاری سے یہ پوچھا جانا تھا کہ تم نے حدیث عمار لکھی ہے یا نہیں لکھی، اسی لیے انہوں نے لکھی ہے نا. یہ تو امام بخاری سے پوچھو کہ حدیث عمار کیوں لکھی، کہ حضرت صاحب آپ سے پوچھا جانا تھا کہ آپ نے حضور کی حدیث لکھی ہے کہ نہیں، اس لیے آپ نے ڈر کے لکھ دی. یقیناً پوچھا جانا تھا اسی لیے لکھی. تو ہم تو بیان کر رہے ہیں، ہم تو ڈاکی ہیں، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے. میرے خیال میں جو حدیث عمار سے بھاگتے ہیں نا وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. وہ رسول اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں. رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا. اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار، میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیث عمار بیان نہ کرو. اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نا سر رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. بس تو تواڈے مولویاں دے 20 لاکھ سانوں کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو وہ بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں. اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا. رسول اللہ سے ٹکر نہیں. وہ مولانا صاحب والی گل کہ نبی نے ٹکر لے لوا میں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس خطے کے صوفیہ کرام کے عقائد اور گستاخیوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، جسے ہم نے مان بھی لیا، لیکن کیا آپ ان صوفیاء کو کریڈٹ نہیں دیں گے جو انہوں نے اپنی آبائی زبانوں میں شاعری کر کے؟ جی صوفیاء کو کیوں کریڈٹ دیں گے؟ ہم ہر اس بندے کو کریڈٹ دیں گے جس نے اچھا کام کیا. میں فیراڈے کو کریڈٹ دوں گا کہ اس نے بجلی دریافت کی ہے، ورنہ ہماری یہ ویڈیوز نہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی. میں اجمیر شریف والوں کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا، ورنہ آج بخاری مسلم اور قرآن نہ چھاپ رہے ہوتے. اجمیر والا بنایا نہیں. میں بغداد شریف والوں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک کیمرہ بنایا جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ حرمین کی نماز ڈائریکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. میں گولڈا شریف والوں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ٹرین کا انجن بنایا ہے جس کی وجہ سے ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں. وہ انجن روک سکتے تھے سر، بنائی کسی نے بھی کوئی شے نہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جی ہم کریڈٹ دیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے سرکار؟ ہم پہ تو الزام ہے کہ ہم گوروں کی تعریف کرتے ہیں. جب ہم گوروں کی کرتے ہیں تو ان کو بھی، صوفیاء کی بھی ہے کلمہ پڑھانا. بالکل بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. نبی علیہ السلام
کہ ساتھیوں میں ایک شخص تھا جس نے اتنے کافر قتل کیے، لیکن حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں وسوسہ ہوا کہ یہ بات جھوٹی نہ ہو جائے. تو ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوا، اینڈ پہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے زمین میں تلوار گاڑ کر خودکشی کر لی. تو اس صحابی نے وہیں سے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا، وہ تو خودکشی کر کے حرام موت مر گیا. پھر حضور نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی مجھے اللہ نے غیبی خبر دی تھی کہ یہ جہنمی ہے، حالانکہ اتنے کافروں کو اس نے قتل کیا. پھر حضور نے فرمایا کہ آخرت کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے، اے بلال اٹھ کے اعلان کر دو. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس شخص کے عقیدے درست ہیں. اب یہ باتیں کریں نا تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. تو ان کو سمپل ایک بات کیا کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا تو سب سے بڑا بزرگ تو وہ ہوا. آئے نا داڑ تھلے ترا نکلیا نا تھوڑا 90 لاکھ. اور 90 لاکھ نو چھڈ، 90 تو زیادہ تھے ہندوؤں نو کلمہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پڑھایا نا. آپ کے بابوں کا تو پتہ ہی 90 لاکھ تو آبادی نہیں تھی اس زمانے میں. تو یہاں پر جو ہم نے خود دیکھا اس کو ولی اللہ کیوں نہیں مانتے؟ اور نہیں جی اس طرح کو ولی ہو جاتا ہے تو سر اس طرح بھی ولی کوئی نہیں ہوتا. جاؤ ہوں پھکی لب گئی ہے، شاہ جی لب گئی ہے پھکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک. میرے بزرگ اور دوستو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعاؤں میں یاد رکھنا. اور آج ہم لوگ جاہل علماء کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو کچھ علماء ہیں جو اپنے بابوں کی کتاب سے جو درس دیتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ڈرتے ہیں، اور جو مرزا صاحب کو ان سے دشمنی ہے کہ مرزا صاحب تو اپنے گھر سے تو کتاب بنائی نہیں ہے، وہ تو اپنے قرآن اور حدیث سے جواب دے رہے ہیں. قرآن تو اللہ کی ہے اور حدیث امام بخاری صاحب نے لکھی ہے، تو وہ تو بہت امام بڑے امام ہیں، سچے امام ہیں، تو ان کو تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہے. اگر ان کو جھٹلائے گا تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ مرزا صاحب کو اتنی یعنی گندی زبان سے کیا کیا بولتے ہیں، بولتے ایران سے آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے. ایک تو وہ سعودی میں بیٹھا ہوا وہ بول رہا ہے، ادھر ایک طارق مقصود صاحب ہے، ایک دوسرے اور وہابی صاحب ہیں. تو یہ جب یہ ایسے علماء ہوئیں گے، ایسے علماء ہوئیں گے تو ایسے ہمارے علماء ہمیں زندگی میں کیا کبھی مرنے کے بعد کبھی جنت میں لے جا ہی نہیں سکتے. اور ان کو تو دماغ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے نا کہ ان کو تو وہ بولتے ہیں نا کہ جس کو عقل ہوئے گی وہ ڈرے گا، جس کو عقل نہیں ہے اس کے مزے ہی مزے، ان کے تو مزے ہی مزے ہیں. تو یہ ایسے انسان ہے جو ان کو قرآن سے ڈر نہیں ہے. تو قرآن اور جو مرزا صاحب جو سنا رہے ہیں وہ تو بخاری کی بات سنا رہے ہیں، بخاری میں حدیث ہے وہ سنا رہے ہیں، اس سے پھر آپ مرزا صاحب کو کیوں برا بھلا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ایسے مسلمان، ہم کیسے ان کو مسلمان کہیں گے؟ ان کی زبان دیکھو کتنی گٹر سے بھی گندی ہے. اور یہ تو قرآن تو یہ کہتا ہے جب آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں تو اس کے اوپر الزام مت لگاؤ. تو یہ تو مرزا صاحب کے اوپر اتنے گندے میں کیا کہوں، ہمیں خود شرم آ رہی ہے. ان کے ماں باپ بھی شرما رہے ہوں گے کہ میں نے کیسی اولاد ظلمی ہے. ان کو علماء کہتے ہیں، ایسے علماء کے اوپر تو تھو ہے، اور ایسے علماء ہمیں نہیں چاہیے. پورے اسلام کے اندر یہ گند ہے. یہ لوگ جو ایک عالم قرآن سے سناتا ہے ان کو ڈر ہے کہ ان کی دکانیں بند نہیں ہو جائے. تو ان کو شرم آنی چاہیے، اللہ سے ڈرو. اللہ تو کہتا ہے جو یہ ہمیں فرقوں میں بانٹ رہے ہیں، اللہ تو کہتا ہے جس نے فرقوں میں بانٹا وہ جہنمی ہے. تو یہ تو جہنمی ہے. ان لوگوں کے پیچھے چلنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کچھ فائدہ ہے؟ بالکل فائدہ نہیں ہے. قرآن پہ چلنے سے ہمیں فائدہ ہے، مرزا صاحب کے پیچھے چلنے سے فائدہ ہے، کیونکہ وہ قرآن سے بتا رہے ہیں. آج تک کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو ایک پلیٹ فارم کے اوپر سب کو لے آیا. تو یہ تو اللہ کی حکمت ہے، ان کو اللہ نے حکمت دی ہے. ارے تم لوگوں کو کیا ہے، تم لوگوں کو علم ہی نہیں ملا. اگر تمہارے پاس علم ہوتا، سب سے پہلے تمہارے پاس اخلاق ہوتا. اللہ نے تمہیں اخلاق دیا ہی نہیں ہے. تمہاری زبان اتنی گندی ہے، جب کہ اللہ ایک مومن کہتا ہے کہ اے پروردگار میری زبان کو پاک بنا تاکہ میں تیرا ذکر کروں. تم اسی زبان سے تم گندگی کھا رہے ہو، اسی زبان سے تم گندگی بول رہے ہو، پھر تم کیسے عبادت کر رہے ہو؟ تمہاری عبادت قبول ہی نہیں ہوئے گی. تم لوگ یہاں بھی دنیا میں جو اس کو دیکھنا ہے یہی لوگ جہنمی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ قیامت دن ہم لوگ کہیں گے اے اللہ ان ظالموں کو ہمارے حوالے کر، ان جاہلوں کو ہمارے حوالے کر، تاکہ ان کو پاؤں کے نیچے ہم روندیں. ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ. مرزا صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، جو ایک اچھا انسان اچھا رستہ دکھا رہا ہے، مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہے. وہی مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہم وابی ہیں
ना हम हनफी है, ना हम सलफ़ी है, ना हम अहले हदीस है, हम सिर्फ मुसलमान हैं। तो पहले ही आप ये वीडियो देखो, उसके बाद में बात करते हैं कि देखो ये जालिम उलमा है, क्या ये उलमा है या जालिम जाहिल है। देखो ये क्या बोल रहा है मिर्ज़ा साहब को। एक जबरदस्त किस्म का रुसवाए जमाना इंसान। और मिर्जा अली अल जहलमी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बाकी है। तो इब्ने तैमिया की क्या बात करता है, कहां पे राजा भूज, कहां पे गंगू तेली। हजरात गिरामी का तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा मुकाम और मनसब, तेरा मर्तबा क्या है। हर इब्ने तैमिया से मोहब्बत करने वाला तेरे वजूद के पे थूकेगा, तेरे किरदार पे थूकेगा, तेरी सीरत पे थूकेगा, तेरे नस्बुल ऐन पे थूकेगा, तेरे नजरिए पे थूकेगा। हजरात गिरामी का तेरे झूठा है या कज़्ज़ाब है या मक्कार है या दज्जाल है। लोगों को अपने दामे तस्वीर में फंसाना चाहता है, लोगों को सैयदना अमीर मुआविया की ज़ात अक़दस से